الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأئمة الحديث إلى يوم الدين. أما بعد، باب قول الله عز وجل: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل من الشيخ الأستاذ المحدث الفاضل مولانا حفيظ الله حفظه الله تعالى إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل صد احترام واجب الاکرام حضرت اقدس پیر عبد الرحیم نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل صد احترام واجب الاکرام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد رویس خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، طلبہ عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 3 رجب المرجب سن 1446 ہجری مطابق 4 جنوری سن 2025 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی ایک مشہور و معروف دینی، دعوتی، تبلیغی، اصلاحی، تعلیمی و تربیتی درسگاہ
جامعۃ المنظور الاسلامیہ لاہور میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارک کے درس کے مقدس موقع پر حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں برادر محترم مکرم اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا اسد اللہ فاروق صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا کا کہ انہوں نے اس مبارک تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا۔ اس ادارے سے اور اس ادارے کے یہاں پر قائم کرنے والی شخصیت پیر طریقت حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالص صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا ایک گہرا دلی اور قلبی تعلق ہے، اور میں اس ادارے میں آ کر کئی دن کئی رات بھی ٹھہرتا رہا ہوں۔ جب حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالص صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سپر مارکیٹ کی جامع مسجد میں خطیب تھے، وہاں ان سے تعلق دوستی اور محبت کا قائم ہوا، جو اسلام آباد سے لاہور اور پھر ان کی حیات تک رہا اور اب بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے جانشین اور صاحبزادے حضرت مولانا اسد اللہ فاروق صاحب کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائیں، جنہوں نے اپنے والد مرحوم مغفور کے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ یہ حاضری ایک طویل وقفے کے بعد ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں داخل ہوتے ہی میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں۔ آپ حضرات ظہر کے بعد سے اس وقت تک اس اجتماع میں موجود ہیں، اس لیے بہت سے ایسے بزرگ اور اکابر بھی موجود ہیں جو اس وقت پیرانہ سالی میں ہیں، ذوف اور نقاہت کا سلسلہ ہے، تو زیادہ دیر تک ان کو بٹھانا مناسب نہیں، اور کتاب ایسی ہے، سبق ایسا ہے کہ جو مختصر وقت میں ہو نہیں سکتا۔ میں تو ہر سال دورے کے طلباء سے کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم الشان تصنیف اور تالیف اور یہ کتاب 16 سال میں لکھی ہے۔ ان کو 16 سال لگے، وہ امام بخاری جن کا حافظہ بے پناہ، جن کا علم بڑا عظیم، جن کی محنت اور جد و جہد بے مثال، جب ان کو 6 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کے انتخاب میں اور ان کو مرتب کرنے میں 16 سال لگے ہیں، تو ہم ایک سال میں دورے کی 10 کتابوں میں سے اس ایک کتاب کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے کہ دورے والے سال میں 10 کتابیں آپ حدیث کی پڑھتے ہیں۔ تو میں جب طلباء سے کہتا ہوں کہ میں وفاق المدارس کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کو یہ تجویز دوں گا کہ دورہ 1 سال کی بجائے 2 سال کر دیں، تو فوراً ہمارے طلباء کہتے ہیں استاد جی ضرور کر لینا، لیکن اگلے سال سے کر لینا، اس سال نہ کرنا، ہمیں تو 1 سال میں ہی فارغ کر دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کا حق ادا نہیں ہو سکتا، 1 سال کیا کئی سال بھی پڑھیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہم اس ارادے سے پڑھتے ہیں کہ اس کتاب کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور پھر آپ کی زندگی ہے، انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو آخری سبق ہے یہ اشاروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام بخاری آخری سبق میں ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، آخری سبق کا سبق کیا ہے، آخری سبق کا پیغام کیا ہے۔
وہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اکابر کی موجودگی میں۔ حق تو یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ ان کو عمر دراز مقبول نصیب فرمائے۔ انہوں نے پوری بخاری پڑھائی، آخری باب اور آخری حدیث بھی وہی پڑھائیں اور وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ پڑھائیں، اس لیے کہ بہت سی اس سبق کی ایسی باتیں ہیں جو درسگاہ میں بیان کی جا سکتی ہیں، کی جانی چاہیے، وہ مجمع عام کی باتیں نہیں ہیں، وہ عوام کے مجمع میں ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا فائدہ بھی نہیں ہے، وہ دقیق اور علمی بحثیں ہیں جو طلباء تک ہیں، کیونکہ ہر مجمع کے سطح کے مطابق ہی گفتگو ہونی چاہیے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، ظاہر ہے کہ اس میں علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، مگر عامت المسلمین بھی ہیں، اس لیے یہاں تو وہی بات بیان کرنی چاہیے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ کتاب کی خالص فنی بحثیں اور علمی بحثیں وہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو انشاءاللہ درسگاہ میں بیان فرمائیں گے۔ جو حضرات آئے ہوئے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ ارادہ اور نیت یہ کر لیں کہ ہم سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی حدیث کا طالب علم بننے کے لیے آئے ہیں، چاہے 1400 سال سے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی جو فہرست مرتب ہو رہی ہے، اس سنہری گولڈن لسٹ اور فہرست میں آپ حضرات کا نام بھی لکھا جائے، اور آپ بھی طالب علم بن جائیں، طالب حدیث بن جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا آپ کو حاصل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وفی روایت فحفظها فأداها کما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو چمکائے، رونق والا بنائے جس نے میری ایک حدیث کو بھی سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر جیسے اس کو سنا اس کو آگے پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث کے سننے یاد کرنے والے اور جس طرح سنی آگے بتانے پہنچانے والے کے لیے اس کے چہرے کے چمکنے کی دعا آمنہ کے لال نے فرمائی ہے۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها۔ ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ چہرے کے اتنے خوبصورت نہیں تھے، وہ ان کا رنگ کالا تھا، چہرے پر کوئی زیادہ حسن و جمال نہیں تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے بیٹھتے اور حدیث پڑھانا شروع کرتے تو ان کا چہرہ چمکنے لگ جاتا، چہرے پر رونق حسن و جمال آ جاتا۔ تو ایک دن ایک طالب علم نے پوچھا استاد جی سبق سے پہلے آپ کے چہرے پر وہ رونق نہیں ہوتی، وہ چمک دمک نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی اور حسن و جمال نہیں ہوتا، لیکن جب آپ سبق پڑھانے لگتے ہیں تو آپ کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، آپ کا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے، آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، آپ کے چہرے کا حسن و جمال نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے لفظوں میں جواب دینے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمع، کہ حضور نے فرمایا جو میری حدیث کو سن کر آگے سنائے گا اللہ اس کا چہرہ چمکائے گا، تو میرا جو چہرہ چمکتا ہے یہ حضور کی حدیث کی وجہ سے چمکتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ حضور کی حدیث کو پڑھ لیں گے دنیا میں بھی چہرہ چمکے گا، قبر میں بھی چمکے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی چمکے گا۔ تو آپ سب یہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں
کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث کے طالب علم بن رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث معمولی چیز نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، ہر سنی مسلمان دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں جہاں آرام فرما ہے، مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے نیچے روضہ پاک میں جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین کا وہ حصہ، مٹی کا وہ حصہ جو سرکار کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا مرتبہ کرسی سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ صرف عقیدت پر مبنی نہیں ہے بلکہ حقیقت پر موقوف اور مبنی ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ پاک میں جہاں اس وقت آرام فرما رہے ہیں تو زمین اور مٹی کا جو حصہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا مرتبہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اس کا مرتبہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے، اس کا مرتبہ کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ دلیل دیتا ہوں، دلیل یہ ہے کہ عرش پر کرسی پر اللہ تعالیٰ بیٹھے نہیں ہیں۔ بیٹھنا جسم والے کی خصوصیت ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے۔ کرسی پر وہ بیٹھے گا جو محدود ہوگا، جس کا قد اور جس کا جسم اس کی حدود 4 ہوں گے، اتنا لمبا قد، اتنا چوڑا قد، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے نہیں، عرش پر بیٹھے نہیں، صرف نسبت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا ملاپ اور اتصال نہیں ہے، اور کرسی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا اور پیدا کیا ہے، اپنی شان کے مطابق کیا ہے، اس کی صرف اللہ سے نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھے نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ اس کرسی کو اتصال نہیں ہے۔ اور یہاں اس مٹی کو مخلوقات میں سب سے افضل ہستی جو ہے، جب عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، حضور بھی مخلوق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، تو جب سب سے اعلیٰ آپ ہیں تو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگ جائے گی اس کا مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ وہاں نسبت ہے، ملاپ نہیں ہے، وہاں نسبت ہے، اتصال نہیں ہے، اور یہاں اس مٹی کو، اس زمین کو حضور کے جسم اطہر کے ساتھ ملاپ ہے، اتصال ہے۔ اور مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے اس کے ساتھ اتصال ہے۔ جب عرش بھی مخلوق، کرسی بھی مخلوق، حضور ان سے اعلیٰ، اور اعلیٰ کے ساتھ جس چیز کا اتصال ہو جائے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جب وہ مٹی جو حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہے اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، تو وہ احادیث جو حضور کے اندر سے نکلے، احادیث تو حضور کے اندر سے نکلے ہیں، کیونکہ حدیث نام ہے حضور کے فرمان کا، فرمان اور بول اندر سے نکلتا ہے۔ حدیث نام ہے حضور کے فعل مبارک کا، عمل مبارک کا، وہ عمل مبارک آپ کے اندر سے نکلا ہے، آپ کے صفات و احوال کا، وہ آپ کے جسم کے اندر کا حصہ ہے۔ تو جب وہ مٹی جو باہر سے آپ کے جسم کے ساتھ لگی اس کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، تو آپ کا وہ بول اور قول، وہ فعل اور حدیث جو آپ کے جسم کے اندر سے نکلی ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔
اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. اس کی عظمت والوں کو پتہ ہوتی ہے. مدینہ طیبہ میں جب بارش آتی تو مدینہ منورہ کے لوگ شہر سے نکل کر بارے پہاڑوں میں نہانے کے لیے جاتے. بارش کبھی کبھی ہوتی تھی. مدینہ طیبہ پہاڑی شہر ہے، اور جب بارش میں پہاڑوں کے درمیان جا کے نہاؤ، اوپر سے بھی پانی اور نیچے بھی پہاڑوں سے لگ کر پانی نیچے گر جاتا ہے، نیچی جگہ پر آتا ہے تو پانی کا تالاب سا بن جاتا، نہانے کا مزہ زیادہ آتا. تو مدینے والے مدینے سے باہر بارش کے اندر نہانے کے لیے باہر نکل کر پہاڑوں کے درمیان جا کے نہاتے تھے. ایک دن بارش آئی، جا رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی نہانے جا رہے ہیں، جو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آ گئے ہیں. مدینے کا گورنر بھی جا رہا ہے. گورنر مدینہ کی نظر پڑی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو اپنی سواری قریب کر کے امام مالک سے کہنے لگا، آپ بھی نہانے جا رہے ہیں، میں بھی نہانے جا رہا ہوں. موقع مل گیا، غنیمت آج آپ کا ساتھ اور معیت مل گئی، رفاقت مل گئی. چلو جاتے آتے آپ مجھے حضور علیہ السلام کی زیادہ نہیں تو ایک حدیث سنا دیں، ایک حدیث تو سنا دیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا. فرمایا تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی حدیث کی عظمت نہیں معلوم ہوتی. اگر تجھے حضور کی حدیث سننی ہے تو میں روزانہ روضہ مبارک کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کی حدیث کا سبق پڑھاتا ہوں، درس دیتا ہوں. تو وہاں آ کر چل کر آتا، وہاں آ کر سنتا. راہ چلتے میرے اوپر نظر پڑ گئی، اور حضور کی بات اتنی آسان سستی ہے کہ میں تجھے راستے میں چلتے ہوئے سنا دوں. تیرے دل میں حضور کی عظمت نہیں ہے، حضور کے کلام کی عظمت نہیں ہے. تو نے راہ چلتے سوچا چلو حضور کی حدیث سن لے. اگر تیرے دل میں عظمت ہے تو وہاں آ، کام چھوڑ کر آ، میرے درس کی مجلس میں آ. وہ ڈر گیا کہ کہیں مجھ سے حضور علیہ السلام کی حدیث کی بے ادبی تو نہیں ہو گئی. واپس مدینے کا گورنر بجائے نہانے کے واپس مدینے آیا، عدالت میں چلا گیا. عدالت میں جا کر مدینے کے قاضی سے کہا آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں ڈر گیا ہوں، میرا یہ جرم بنتا ہے، میری جو سزا ہو مجھے سزا دے دے. تو مدینہ منورہ کے قاضی نے کہا تمہیں 40 کوڑے لگیں گے. گورنر مدینہ نے اپنی کمر پیش کر دی، 40 کوڑے کمر پر کھائے. اس کے بعد امام مالک کی خدمت میں مسجد نبوی میں ان کے درس میں آیا اور آ کر کہنے لگا امام مالک مجھے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دو. اپنی بات نہیں بتائی، واقعہ نہیں بتایا میں کیا کر کے آیا ہوں. امام مالک کو پتہ چل گیا، مدینہ چھوٹا تھا شہر تھا، خبر پھیل گئی. تو آیا کہتا حدیث سنا دو. امام مالک نے فرمایا بیٹھو. امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کو 40 حدیثیں سنائی. اس نے کہا میں نے آپ کو پہلے ایک دن پہلے یہ کہا ایک سنا دو، آپ نے ایک نہیں سنائی، ڈانٹ دیا. اب میں نے ایک کہا آپ نے 40 سنا دی. فرمایا اس لیے کہ تم حضور علیہ السلام کی حدیث پر 40 کوڑے کھا کر آیا ہے، میرا دل چاہا ہر کوڑے کے بدلے میں تجھے حضور کا ایک فرمان سنا دوں. میں تجھے نبی کریم، جزاک اللہ پیارے، ذرا نعرے اگر بعد میں لگ جائیں کوئی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 حدیثیں سنا دوں، ہر کوڑے کے بدلے میں ایک فرمان آمنہ کے لال کا سنا. تو وہ کہنے لگا مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا کہ آپ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حضور کا فرمان اور حدیث سنائیں گے تو میں پھر 40 نہیں اس سے زیادہ کوڑے کھا کر آتا تاکہ مجھے حضور کی زیادہ حدیثیں آپ سنا دیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معمولی چیز نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا. سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی طرف دیکھا.
مراقبے کی حالت میں، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو یہ کشف ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، نبوت والے سینے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور وہ نور کی شعائیں کہاں جا رہی ہیں اور کن کو مل رہی ہیں؟ تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، فیوز الحرمین میں لکھا ہے ان کا یہ کشف، کہا میں نے یہ کشف مجھے ہوا کہ حضور علیہ السلام کے نبوت والے سینے سے نور کی شعائیں نکل کر ان لوگوں کے سینوں میں داخل ہو رہی ہیں جو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ یہ نور نبوت، یہ نوری شعائیں حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کے سینوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان پڑھ تھے، بالکل پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جب شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو فرما دیتے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب حضور کی حدیث پڑھتا تو فرما دیتے یہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہے۔ تو ایک دن ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ نہیں، ناظرے بھی نہیں آپ کو آتا، پورا قرآن تو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ حافظ نہیں ہیں، حدیثیں نہیں آپ کو آتی، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ فرمایا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے بھی نور نکلتا ہے، جب حدیث پڑھتا ہے تب بھی منہ سے نور نکلتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے سورج کی طرح نور اور روشنی نکلتی ہے، حدیث پڑھتا ہے چاند کی طرح کی روشنی نکلتی ہے۔ میں روشنی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے، مجھے اس نور سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ۔ ایک مرتبہ امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے کسی نے پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، قرآن کی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرما رہے ہیں تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز۔ درمیان والی نماز سے مراد مڈل والی نماز۔ اب درمیان والی نماز کون سی ہے؟ کل نمازیں فرض 5 ہیں، آپ 2 ادھر کر دو 2 ادھر کر دو، یہ درمیان والی ہو گئی۔ اور اگر آپ ان 2 کو ایک طرف کر دو، یہ ان 2 کو ایک طرف، یہ اس کو کر دو، 5 ہے نا، ایسے کر دو، یہ درمیان والی ہو گئی۔ اور اگر آپ یوں کر دو، یوں کر دو، یہ درمیان، ہر نماز درمیان والی نماز ہو جائے گی۔ آپ فجر کو ظہر کو ایک طرف کر دو، مغرب عشاء کو ایک طرف کر دو، کون سی نماز درمیانی ہو گئی؟ عصر۔ اور اگر ظہر اور عصر کو ایک طرف کر دو، دونوں اکٹھی پڑھتے ہیں کئی لوگ، ان کو ایک طرف کر دو۔ عشاء اور فجر کو ایک طرف کر دو تو کون سی نماز درمیانی ہو گئی؟ مغرب کی نماز ہو گئی۔ اور عصر اور مغرب کو ایک طرف کر دو، فجر اور ظہر کو ایک طرف کر دو تو عشاء کی نماز درمیانی ہو گئی، ہر نماز درمیانی۔ اللہ نے یہ بتایا نہیں، جیسے لیلۃ القدر کا نہیں بتایا، کیوں؟ تاکہ 5 پڑھو اپنے آپ درمیانی نماز مل جائے گی، 5 پڑھو اپنے آپ درمیانی، جیسے تاک راتوں میں جاگو اپنے آپ شب قدر مل جائے گی، 21 کو 23 کو 25 کو 27 کو 29۔ تو اب امتحان لینے کے لیے آگے کا لفظ نہیں تھا قرآن میں، تو بعض نے پوچھا، پڑھا امتحان لینے کے لیے، شیخ عبدالعزیز دباغ کا امتحان لینے کے لیے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، تمام نمازیں پابندی سے پڑھو، درمیانی نماز بھی اور عصر کی نماز بھی۔ تو لفظ بڑھا دیا وصلاة العصر، تو فوراً عبدالعزیز دباغ نے کہا یہ وصلاة العصر قرآن میں نہیں ہے۔ کہا آپ تو قرآن کے حافظ نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جو تم نے وصلاة الوسطی پڑھا اس سے جو نور نکلا تھا وصلاة العصر میں وہ نور نہیں نکلا تمہارے منہ سے، روشنی نہیں نکلی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں،
یہ بڑی مبارک، ہمارے مدرسوں میں وہ علم پڑھایا جاتا ہے، وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے جس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو حضور علیہ السلام کے سینہ نبوت سے نکلنے والے نور کی شعائیں ملتی ہیں۔ یہ ہے مدرسے کا علم، یہ ہے مدرسے کا نورانی علم۔ تو اس لیے آپ سب نیت کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھنے آئے ہیں، اور آپ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کی مجلس در حقیقت حضور کی مجلس ہے، گویا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے جس میں 16 سال لگے ہیں، 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب کا نام بخاری نہیں ہے، اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ بخاری تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے والے بخارا کے رہنے والے تھے۔ 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب اور چنا ہے امام بخاری نے ان احادیث کو، اور یہ لکھی کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں، حتیم میں، خانہ کعبہ کے حصے میں بیٹھ کر، اور اس کے عنوانات لگائے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، مدینہ پاک میں، اور ہر حدیث سے پہلے وضو کیا، غسل کیا، اور 2 رکعت نفل پڑھی، پھر استخارہ کیا کہ اللہ میری تحقیق کے مطابق، ریسرچ کے مطابق یہ تیرے نبی کا فرمان ہے، اب تو میرے دل میں ڈال دے کہ باقی تیرے نبی کا فرمان ہے، میں صحیح سمجھاؤں۔ جب اشارہ ہوا تو پھر امام بخاری نے لکھا ہے، اور 16 سال امام بخاری روزے سے رہے، جتنا عرصہ یہ کتاب لکھی ہے روزہ نہیں چھوڑا۔ اتنی مقدس کتاب ہے، ہمارے مدرسوں میں ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سکول اور کالج کے اندر بھی ضرورت کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے مصنفوں پتہ نہیں پاک بھی تھے یا جب لکھا کہ نہیں لکھا، کئی تو انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ہماری کتابیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں یہ وہ ہیں جس کی ایک ایک حدیث پر لکھنے والے نے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، روزہ رکھا ہے۔ یہ ہے مدرسے کا علم۔ جہاں اتنا پاکیزہ علم ہو اس جگہ کو، اس مدرسے کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری باب قائم کیا ہے، اب میں صرف اشارے عرض کروں گا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے بڑا عنوان قائم کیا وہ کتاب التوحید کا ہے، اور اسی سے کتاب کے آخر کی شروع کے ساتھ مناسبت ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب کے تحت بڑا عنوان امام بخاری لائے تھے وہ کتاب الایمان تھا، اور آخر میں جو لائے تو کتاب التوحید ہے۔ توحید اور ایمان ایک چیز ہے، توحید بھی ایمان کا نام ہے، اور توحید ہمارے ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز ہے۔ تو گویا امام بخاری نے کتاب شروع بھی ایمان سے کی، ختم بھی ایمان پر کی، اور بتا دیا کہ لوگوں ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اول ایمان آخر ایمان، شروع میں بھی ایمان آخر میں بھی ایمان۔ کتاب ایمان سے شروع کی، ختم بھی ایمان پر کر رہا ہوں تاکہ اللہ میری اور آپ کی زندگی بھی ایمان اور توحید پر ختم کر دے۔ ایمان کی اہمیت بتائی، ایمان کی عظمت کو بتایا، پہلے شروع میں بھی ایمان آخر میں بھی ایمان، اول بھی ایمان آخر میں بھی ایمان۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کانوں میں اذان اور اقامت ایمان، اور جب دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھتے، اس لیے دعا مانگا کرو اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ تو ایمان کی اہمیت بتائی، آخر میں کتاب التوحید لا کر، شروع میں بھی کتاب الایمان لائے، ایمان میں پہلی چیز ہی توحید ہے، اول آخر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کی آیت کو ٹائٹل بنایا، اور امام بخاری کی یہ عادت مبارکہ ہے
کہ وہ اکثر جب عنوان قائم کرتے ہیں تو اپنے الفاظ نہیں، یا قرآن کے الفاظ یا حضور کے الفاظ یا کسی سلف صالحین میں سے کسی بزرگ کے قول کو بہت کم اپنے الفاظ کو عنوان بناتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جو برکت قرآن کے الفاظ میں اور نبی کے الفاظ میں ہے وہ ہمارے لفظوں میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی آیت کو عنوان بنایا، اور یاد رکھیے دو وجہ سے امام بخاری قرآن کی آیت لاتے ہیں، ایک برکت حاصل کرنے کے لیے اور ایک اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنے کے لیے۔ یہاں بھی لائے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے میرے اور آپ کے ایمان پر پہرا دینا، حفاظت کرنا، گمراہی سے بچانا۔ ایک گمراہ فرقہ تھا معتزلہ، ایک زمانے میں گمراہ فرقے تھے جو عقل کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے تھے، وہ عقل کو مانتے تھے۔ ان میں ایک فرقہ معتزلہ بھی تھا، جہمیہ تھا، کرامیہ تھا، مرجیہ تھا۔ آج ان فرقوں کے نام نہیں ہیں، آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے۔ پتہ چلا باطل بھی مٹ جائے گا، باطل والے بھی مٹ جائیں گے، حق بھی رہے گا، حق والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت میں کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اعمال کو تولا نہیں جائے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری نے ان کی تردید کی ہے اور کہا وہ غلط کہتے ہیں، اور اس سے دو سبق بتائے۔ ایک پیغام یہ دیا کہ مسلمانوں تم عقل پرست نہ بننا، خدا پرست بننا۔ ہم عقل پرست نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم عقل کے پیچھے چلیں گے یا اللہ کے حکم پر چلیں گے؟ قرآن کی بات مانیں گے یا عقل کی؟ حضور کی مانیں گے یا عقل کی؟ اگر کہیں عقل میں وہ بات قرآن کی سمجھ نہ آئے، حدیث کی نہ آئے، تو ہم نے قرآن کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، حضور کو ماننا ہے۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم اللہ اور نبی پر ایمان لائے۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم عقل کے پیدا کرنے والے رب پر ایمان لائے۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم وحی پر ایمان لائے ہیں۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن کے شروع میں کہہ دیا گیا الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ نظر نہیں آ رہا، جنت دوزخ نظر نہیں آ رہی، ہم مانتے۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو جس پر ایمان لائے اس کی بات مانیں گے۔ ہم عقل پرست نہیں ہیں، کہو ہم خدا پرست ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عقل کی بات نہیں، خدا کی مانیں۔ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، سمجھ میں آئے نہ آئے ہم مانیں گے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی امام باقر محمد بن علی بن حسن بن علی سے۔ تو امام باقر نے امام اعظم سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور فرمان کے مقابلے میں اپنی رائے اور اجتہاد پر عمل کرتے ہو۔ امام اعظم نے کہا توبہ توبہ، معافی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں، میں صفائی دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے دل میں آپ کے نانا کی بھی عزت ہے، وہ میرے ایمان کی بنیاد ہے، اور آپ ان کے خاندان سے ہیں، میری دل میں عزت آپ کی بھی ہے، آپ تشریف رکھیں۔ بیٹھ گئے تو امام ابو حنیفہ نے کہا امام باقر سے رحمت اللہ علیہ سے، جو بیٹے ہیں ان کا نام محمد ہے، یہ بیٹے ہیں حضرت علی کے، اور علی بیٹے ہیں حضرت حسن کے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیٹی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو گویا یہ حضرت علی کے کیا ہوئے؟ پڑپوتے ہوئے۔ پڑپوتے ہوئے یا پوتے ہوئے؟ کیونکہ حضرت علی کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت حسن، پھر حضرت حسن کے بیٹے کون ہیں؟ علی، پھر علی کے بیٹے ہیں، ان کا نام محمد ہے، امام باقر سے مشہور ہے، پڑپوتے ہوئے۔ تو کہا کہ آپ کی بڑی نسبت ہے، بڑا احترام، آپ تشریف رکھیں۔ بیٹھ گئے، کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں مرد کمزور ہے یا عورت؟ تو انہوں نے کہا عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ مردوں میں طاقت عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں کم ہوتی ہے۔ کوئی عورت ہوگی جو پہلوان ہو، خامد کو نیچے گرا لے۔ کئی پہلوان عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بیچارہ خامد پتلا دبلا سا ہوتا ہے۔
اکثر مردوں میں جسمانی طاقت زیادہ ہے، عورتوں میں کم، کہا عورت کمزور ہے مرد طاقتور ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا حضرت اگر میں اپنی عقل سے دین پر عمل کرتا تو پھر میں یہ کہتا عورت کمزور ہے مرد طاقتور ہے، مرد تو خود بھی محنت کر کے کما لے گا، عورت بیچاری کما نہیں سکتی۔ وراثت میں کہتا حصہ عورت کا پورا ہوگا مرد کا آدھا ہوگا، لیکن میں نے اپنی عقل کو چھوڑا۔ حضور نے فرمایا، قرآن نے کہا مرد کا حصہ زیادہ ہوگا عورت کا آدھا ہوگا، میں بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ عورت کا حصہ آدھا ہوگا مرد کا پورا ہوگا۔ اگر میں اپنی عقل پر عمل کرتا تو میں عورت کا حصہ پورا کہتا۔ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز کا درجہ زیادہ ہے یا روزے کا؟ کہا نماز افضل ہے، دین کی بنیاد ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ روزہ بھی فرض ہے مگر بعد میں، نماز پہلے ہے، نماز کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کہا کہ عقل کہتی ہے کہ جب نماز افضل ہے روزے کے مقابلے میں تو پھر عورت کو جب وہ دن آتے ہیں جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی تو میں عقل سے اگر دین بیان کرتا تو میں کہتا وہ روزے کی قضا نہ کرے وہ نمازوں کی قضا کرے، لیکن چونکہ تیرے آپ کے نانا نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ وہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی روزوں کی قضا کرے گی، میں نے عقل کو چھوڑ دیا، آپ کے نانا کی بات پر عمل کیا۔ تیسرا سوال، منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب؟ ان طلباء نے پڑھا ہے کہ منی تو بعض کے نزدیک پاک ہے، ایسے ہی ہے نہیں علماء کرام؟ بعض ائمہ کے نزدیک منی پاک ہے اور پیشاب سب کے نزدیک ناپاک ہے۔ تو پوچھا کہ منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب؟ ظاہر ہے کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی پر سب کا اتفاق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، جبکہ منی کے بارے میں امام شافعی اور بعض حضرات کی رائے آتی ہے کہ ان کے نزدیک پاک ہے۔ تو کہا کہ جب پیشاب زیادہ ناپاک ہے اور منی کم ناپاک ہے اس کے مقابلے میں، اگر میں عقل کو دین میں دخل دیتا تو پھر میں کہتا کہ جب جسم سے منی نکلے تو وضو کرو اور جب پیشاب نکلے تو غسل کرو، لیکن میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا۔ آپ کے نانا نے جو فرمایا میں نے اسی پر عمل کیا، فتویٰ دیا کہ پیشاب کے آنے پر وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا ہوگا، اور منی کے نکلنے پر غسل کرنا پڑے گا۔ تو بتاؤ ہم عقل کے بندے ہیں یا قرآن و حدیث کے بندے ہیں؟ ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ گمراہ فرقے عقل پرست ہے، تم عقل کے پیچھے نہ چلنا، اللہ اور پیغمبر کے پیچھے چلنا، قرآن و حدیث کی بات ماننا، عقل کی بات نہیں ماننی۔ یہ معتزلہ عقل پرست ہے۔ اور امام بخاری نے باطل کی تردید کر کے یہ بھی بتایا، مولویوں، علماء اور فضلاء اور مسلمانوں، تمہارا کام صرف حق بیان کرنا نہیں ہے، حق بھی بیان کرو، باطل کی تردید بھی کرو، غلط کو غلط بھی کہو، صحیح کو صحیح بھی کہو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، توحید کو توحید کہو، شرک کو شرک کہو، سنت کو سنت کہو، اور بدعت کی تردید کر کے بدعت کو بدعت بھی کہو، ناجائز کو ناجائز بھی بتاؤ، صرف میٹھا میٹھا دین نہیں کہتے، میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ یہی بات تو مکے کے کافر حضور سے کہتے تھے، اپنے خدا کی تعریف کریں، ہمارے بتوں کو جھوٹا نہ کہیں۔ تو امام بخاری جہاں حق بیان کرتا ہے باطل کی، دین صرف امر بالمعروف کا نام نہیں ہے، نہی عن المنکر کا نام بھی ہے۔ گنگے شیطان نہ بننا، جب شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ میں ایک سرکاری کانفرنس میں تھا، بڑے بڑے وزراء بھی موجود تھے، سربراہ حکومت بھی موجود تھے۔ تو عبدالستار عیدی فوت ہوئے تھے ایک دو دن پہلے، تو اس کانفرنس میں جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ سارے حضرات عبدالستار عیدی مرحوم کی وفات پر افسوس کے غم میں تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے چپ کھڑے ہو جائے۔
غم کا اظہار کرے، خاموش کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کی موت پر، وفات پر صدمے کا، افسوس کا اظہار ہو، چپ ہو جائیں۔ میں چپ ہونے کی بجائے بول پڑا۔ میں نے کہا آپ نے، یہ تو مسلمان ملک ہے، سارے مسلمان ہیں، ان کو کہا چپ ہو جاؤ، اس چپ ہونے کا عبدالستار عیدی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہمارے چپ رہنے سے اس کو ثواب پہنچے گا؟ آپ یہ کہیں کہ سارے اول آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، یہ پڑھ کر اس کی روح کا ثواب پہنچاؤ۔ یہ انگریزوں کی نقل اتار رہے ہو، یہ کافروں کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ تم کسی کے موت پر چپ کھڑے ہو جاؤ۔ تم چپ ہونے کی بجائے فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ چپ ہونے کا نہ تمہیں فائدہ نہ میت کو فائدہ، اور اگر قرآن پڑھ کر بخشو گے تمہیں بھی فائدہ، اس کو بھی فائدہ۔ بتاؤ میں نے غلط کہا یا صحیح کہا؟ میں اگر چپ ہو جاتا تو میں گنگا شیطان بنتا۔ الحمدللہ پورے مجمع نے میری تائید کی، انہوں نے درود شریف پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پھر درود شریف پڑھا، اور پڑھ کر اس کا ثواب عبدالستار عیدی کو پہنچایا۔ تو تم نے باطل کو باطل بھی کہنا ہے۔ مدرسے کی تعلیم یہ ہے کہ تم نے باطل کو باطل بتانا ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور ہمیں حق پر چلنے والا بنا، اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں باطل سے بچنے والا بنا۔ اس لیے حق اور باطل، حق کو ثابت کرو، باطل کی تردید کرو۔ امام بخاری نے پوری کتاب میں باطل نظریات کی تردید کی ہے کہ نہیں کی؟ کہیں مرجیہ، کہیں کرامیہ، کہیں جہمیہ، کہیں معتزلہ، کہیں خوارج، باطل اور گمراہ فرقوں نظریات کی تردید کی ہے امام بخاری نے۔ مگر تردید کلاشن کو وہ ڈنڈے سے کرو گے یا قرآن و حدیث کے دلائل سے کرو گے؟ امام بخاری نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، امام بخاری نے بازو نہیں چڑھائے، امام بخاری نے دھمکیاں نہیں دی۔ میں کہا کرتا ہوں دھمکیاں دینا یہ فرعون کی عادت ہے، اور پیار سے سمجھانا یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور عادت ہے، یہ میرے نبی کی سنت۔ تو میرے طالب علم بھائیو فضلاء، تمہارے کندھوں پر امانت سر پر آ رہی ہے، تم نے حق کو ثابت کرنا ہے دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے علم کے دلائل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اور پھر امام بخاری نے مجھے اور آپ کو آخرت یاد دلائی، وزن اعمال یاد دلایا۔ اور معتزلہ کہتے تھے کہ یہ نہیں تولے جائیں گے، تو امام بخاری نے کہا ان اعمال بنی آدم وقولہم وفی نسخۃ واقوالہم یوزن توزن، تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے، بول بھی تولے جائیں گے۔ معتزلہ کہتے تھے بولنے والے نے جب بولنا ختم کر دیا، وہ بول کہاں پڑا ہے جو تولے؟ میں چپ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی وہ کہاں ہے، اس کو کیسے تولو گے؟ حرکت تو حرکت کرنے والے کے ساتھ، بول تو بولنے والے کے ساتھ ہے ہی نہیں اس کا وجود، وہ عرض ہے، کیسے تولیں گے؟ اب دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے علماء نے دلائل دیے ہیں، کیا تولا جائے گا؟ کسی نے کہا صحیفے تولے جائیں گے، کسی نے کہا کام کرنے والا بولنے والا تولا جائے گا، کسی نے کوئی دلیل دی، کسی نے آج ضرورت نہیں، سائنسی ایجادات نے اسلام کو نکھار کر پیش کر دیا۔ اب میں بتاؤ جو کچھ بول رہا ہوں، میرا یہ بول موبائل میں یہ محفوظ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور یہ مجھے مہینے کے بعد ملے، جلندری صاحب السلام علیکم، یا آپ نے ہمارے جامعۃ المنظور میں تقریر کی تھی، یہ باتیں کی تھی کہ نہیں کی تھی، اس کا حساب دو۔ اب بتاؤ میرا بول محفوظ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے تو میرے ہاتھوں کی حرکت، میرے یہ عمل، میں چلا بھی جاؤں گا، اس ویڈیو میں محفوظ ہو گیا کہ نہیں ہو گئے؟ یہ مجھے چند دن کے بعد کہے گا آپ آئے تھے، آپ نے یہ پگڑی پہنی تھی، ایسا جبہ پہنا تھا، ایسے ہاتھ ہلایا تھا، ایسی اینک پہنی تھی، میں انکار کر سکوں گا؟ اور میرے دوستو، جو کچھ میں اور آپ بولتے اور کرتے ہیں
اللہ کا نظام یہ ہے، یہ تو سائنسی ایجادات ہیں، یہ سب زمین سے بنی ہے، یہ آسمان سے نہیں اتری ہے، یہ موبائل آسمان سے نہیں آیا، یہ ویڈیو بنانے والی مشین آسمان سے نہیں آئی، یہ انسانوں نے زمین کی چیزوں سے بنائی ہے۔ اس میں محفوظ ہو گیا ہے، میرا بول بھی محفوظ ہو گیا، میری شکل بھی محفوظ ہو گئی، میری حرکت بھی محفوظ ہو گئی۔ میں سال کے بعد 50 سال کے بعد اس ویڈیو کا انکار نہیں کر سکتا، اس گفتگو کا انکار آڈیو کا نہیں کر سکتا۔ میرے رب کی قدرت تو بہت زیادہ ہے۔ تم بولتے ہو، ہوا محفوظ کر لیتی ہے، تم نماز پڑھتے ہو، زمین کی مٹی محفوظ کر لیتی ہے، اور اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، میں قیامت کے دن تمہاری زبانیں بند کر کے زمین کو زبان دوں گا، زمین بول کر کہے گی میرے اوپر اس نے سجدہ کیا تھا، اس نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، تمہارے سجدے زمین میں محفوظ ہو رہے ہیں، تمہاری آوازیں ہواؤں میں فضاؤں میں محفوظ ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا کہ بول محفوظ نہیں ہوتا، عمل محفوظ نہیں ہوتا، اب اس کا نہیں کوئی میں انکار کر سکتا، یہ سب محفوظ ہے، یہ ان میں محفوظ ہے۔ اور آج تو ایسے حالات آ گئے کہ جن چیزوں کا وجود نہیں وہ تولے جا رہے ہیں۔ بجلی کا بل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دکھاؤ بجلی کہاں ہے۔ ایسے میٹر آ گئے جو بجلی تول دیتے ہیں کہ آپ نے اتنی بجلی استعمال کی۔ گیس کا بل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ گیس دکھاؤ الگ، کہاں ہے گیس؟ اس کا الگ وجود نہیں، تولی جا رہی ہے۔ جاتے ہو لیبارٹری میں، میری شوگر چیک کرو، میرے جسم میں مٹھاس کتنی ہے، مٹھاس الگ دکھاؤ کہاں ہے؟ آج وہ تولی جا رہی ہے۔ جسم میں گرمی کتنی ہے، تولا جا رہا ہے۔ بلڈ پریشر تولا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ اپنے دین کی ساری باتیں اسی عقل سے منوا نہیں لے گا، اور عقل پرستوں سے بھی منوا نہیں لے گا، اللہ دنیا ختم نہیں کرے گا اور قیامت نہیں آئے گی۔ دین کھل کر سامنے آ گیا۔ قبر کا عذاب حق ہے۔ آپ نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں جن میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے؟ آپ نے پڑھا ہے حضور علیہ السلام ایک باغ میں گئے اور آپ نے فرمایا یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ میں نہیں ہو رہا، یعنی ایسا گناہ نہیں کہ بچنا مشکل تھا، بچ سکتے تھے۔ فرمایا کہ ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ تو عذاب قبر حق ہے۔ عقل والے کہتے تھے کیسے عذاب ہوگا؟ اس لیے کہ جب انسان مرا روح تو اوپر چلی گئی نیک لوگوں کی، کافر و منافقوں کی نیچے چلی گئی، وہاں قبر میں تو جسم پڑا اکیلا، اور جسم کو تو آپ روح نکل گئی ہوں مکے مارتے رہو اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس کو جناب ہوا دیتے رہو اس کو آرام ہی نہیں پہنچتا۔ جسم کا تو نہیں ہے تو روح ہے نہیں، تو روح ہے نہیں تو عذاب کیسے، اس کا کنیکشن کیسے؟ تو میں نے پھر اس کو مثال سے سمجھایا ایک ساتھی کو، میں نے کہا بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ موبائل ہے تمہارے پاس ہے نا، 2 ہیں 3 ہیں، اب اس موبائل میں نے نمبر آپ کا ملایا، آپ کا میرا کنیکشن ہو گیا، کوئی تار لگی ہوئی ہے، بندہ دبئی بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، میں نے کال ملائی مل گئی۔ اگر آج کی سائنس ٹیلی فون کی 2 سمیں آپس میں جوڑ دیتی ہے، حالانکہ کوئی تار نہیں ہے، اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچ رہی ہے، اور ویڈیو کال ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو جو انسان جس کو اللہ نے، جس سائنسدان کو یہ عقل دی ہے، اس نے ٹیلی فون کی 2 سموں کو ایسے جوڑا کہ تار کوئی نہیں ملی ہوئی مگر بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ قبر میں پڑی ہوئی میت کے جسم کا کنیکشن روح کے ساتھ جوڑ دے اور اس کو عذاب کا بھی پتہ چلے، آرام کا پتہ بھی چلے؟ وہ اللہ قادر ہے۔ تم اپنے موبائل میں ایزی لوڈ کرواتے ہو، پیسے ختم ہو گئے، اتنے پیسے بھیج دو، آپ بیٹھے ہیں دبئی میں، کراچی میں، یہاں جاتا ہے وہ دکان پر پیسے بھیجتا، پہنچتے ہیں آپ کو کہ نہیں پہنچتے؟ تو جب آپ نے ایزی لوڈ کروایا 1000 روپے کا، وہ میرے موبائل میں بھیجا تو میرے موبائل میں آئے گا یا ان کے موبائل میں آئے گا؟ میرے موبائل میں آئے گا۔ تو جب آج کا انسان
ایزی لوڈ کے ذریعے پیسے بھیج دیتا ہے، ہزاروں میل دور موبائل کے اندر جس کو بھیجتا ہے اسی کو پہنچتے ہیں، تو کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھو، ثواب اللہ قبر میں تمہارے والد کو پہنچا دے؟ وہ قادر ہے۔ یاد رکھو دین کی ساری باتیں سچی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، مانتے نہیں تھے کیسے دیکھتا ہے اللہ سب کو۔ نیویگیشن آیا، نیویگیشن ڈالتے ہو اور تم نے جانا ہے، ابھی ہم آئے یہاں آنا ہے، نیویگیشن میں یہاں کی لوکیشن ڈالی، اب وہ لوکیشن بتا رہی ہے دائیں مڑو بائیں مڑو آگے جاؤ پیچھے جاؤ اتنے کلومیٹر باقی ہے، اور اس وقت میں لوکیشن میں اکیلا استعمال کر رہا ہوں یا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان استعمال کر رہے ہیں، اور وہ لوکیشن ہر ایک کو بتا رہی ہے، آپ کو بھی آپ کو بھی آپ کو بھی آپ کو بھی۔ تو آج کا انسان اگر ایک وقت میں سب کی سن کر جواب دیتا ہے تو رب جس نے انسان کو یہ عقل دی ہے اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، وہ کیسے سب کی نہیں سن سکتا؟ وہ سب کی سنتا ہے، ہر وقت جواب دیتا ہے، تمام مخلوقات کی سنتا ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے۔ میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں ادھر والے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تو ایک وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے۔ نیویگیشن نے ثابت کیا وہ ایک وقت میں سب کو دیکھ رہا ہے۔ تم غلطی کرتے ہو تو فوراً وہ تمہیں بتا دیتی ہے نیویگیشن والی کہ تم نے غلط موڑ لیا، اب ادھر موڑو۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، اب تو یہ قرآن اور حدیث کی ساری باتیں عقل کے ذریعے بھی ثابت ہو گئی۔ لہذا یہ کہنا کہ قیامت کے دن نماز تولی جائے گی، جھوٹ تولا جائے گا، خیانت تولی جائے گی، ظلم تولا جائے گا، سچ تولا جائے گا، یہ بات کوئی تعجب والی نہیں رہی، یہ سب چیزیں تلیں گی، حساب کتاب ہوگا۔ تو قیامت یاد دلائی۔ اب میرے ساتھ حدیث پڑھ لو سارے، سبق تو بڑا لمبا ہے، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ تمام دو زانو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور نیت کریں کہ حضور کی حدیث کے طالب علم بن رہے ہیں۔ بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، وہ انشاءاللہ استاد محترم بتائیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے مراد کلام ہے، وہ دو کلمے یعنی کلام ایسے ہیں جو الرحمن کو بہت پسند ہے۔ جب وہ پسند ہیں تو ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو پسند ہے، اور یوں نہیں کہا اللہ کو پسند ہے، حالانکہ وہ عالم ذاتی ہے، اور 99 صفاتی ناموں میں بھی رحمان کا لفظ حضور نے فرمایا اشارہ کرنے کے لیے کہ جو ان کو پڑھے گا اس پر رحمان کی رحمت برسے گی۔ اگر اللہ ہوتا تو یہ معنی پیدا نہ ہو، اور یہ اس کی شان رحمت ہے کہ چھوٹی نیکی پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا رحمان کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور کیسے کیوں پسندیدہ ہیں یہ قیامت میں پتہ چلے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ جہاں اور نعمتیں دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا، اپنی رضا اللہ دیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، وہاں جنتیوں کو ایک بہت بڑی نعمت جنت میں جا کر یہ حاصل ہوگی کہ دنیا میں ان کو جن چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا تھا، اللہ جنت میں وہ حقیقت ان چیزوں کی کھول دے گا۔ آج مجھے آپ کو پتہ نہیں قرآن کیا ہے، آج سورہ فاتحہ کی قیمت اور وزن مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے،
آج نماز کیا ہے مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، ورنہ کوئی چھوڑتا نہ، اللہ جنت میں بتا دے گا قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کی پوری حقیقت کھول دے گا، ان کی بھی کھول دے گا کہ یہ کیسے وزنی ہے اور کیسے محبوب ہے۔ فرمایا زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ہر ایک پڑھ لیتا ہے، ترازو میں بھاری ہو گئے، ثابت ہو گیا کہ تولا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ سے بھی ثابت ہوا اور اس سے بھی ثابت ہوا، قرآن سے بھی امام بخاری نے دعویٰ ثابت کیا اور حدیث سے بھی۔ اور میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں، تم نے چونکہ آگے پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ، کہ بخاری میں 3 باتیں ضرور آئیں، باقی آئے نہ آئے 3 باتیں آ جائیں۔ اگر یہ 3 بھی نہیں آتی پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے بخاری آتی ہے، پھر کہنا مجھے بخار آتا ہے۔ پہلی چیز، امام بخاری کا اس عنوان، ٹائٹل، ترجمۃ الباب سے مقصد کیا ہے؟ دوسری چیز، جو حدیث بطور دلیل کے لائے ہیں، یہ دعویٰ ہوتا ہے ترجمۃ الباب، اس حدیث سے اس دعوے کو ثابت کرنا، حدیث ترجمۃ الباب کے مطابق ہو۔ نمبر 3، حدیث میں وہ لفظ کون سا ہے جس سے دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ حدیث تو پوری لمبی لائے، دعوے کی جگہ ثقیلتان فی المیزان، اس سے دعویٰ ثابت ہو رہا ہے کہ ترازو میں بھاری ہوں گے، معلومات تولا جائے گا، تولنا ثابت ہو گیا۔ بھاری تبھی ہوں گے جب اس کو تولیں گے۔ وہ 2 کلمے یعنی کلام کون سے ہیں؟ ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ اس کی کتاب التوحید سے بھی مناسبت ہو گئی۔ امام بخاری بڑے عجیب ہے، کیا اللہ نے امام بخاری کو دقت نظر دی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کیا باریک بینی امام بخاری کو اللہ نے، اور کیا کمال علم کا عطا کیا۔ شروع میں کتاب الایمان، آخر میں کتاب التوحید، تاکہ میری کتاب کے شروع اور آخر میں مناسبت ہو جائے، ایمان سے شروع، ایمان پر ختم۔ پہلا باب لائے کیف کان بدء الوحی، اور آخری باب لائے وزن اعمال۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز وحی ہے اور سب سے آخری چیز وزن ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، تو باب کی بھی باب سے مناسبت ہو گئی۔ مبدأ مبادیات وہی ہے اور غایت الغایات یہ وزن ہے، تو باب کی باب سے مناسبت۔ اب پہلی حدیث کی آخری حدیث سے مناسبت، پہلی حدیث تھی اخلاص کی، انما الاعمال بالنیات، اب آخر میں وزن اعمال بتا دیا کہ تمہاری نماز وزنی تب ہوگی جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، تو وزن کے لیے اخلاص گویا بتا دیا۔ آخری سبق پڑھتے ہوئے پہلا سبق بھی یاد رکھنا، پہلا بھول نہ جانا، آخری سبق تب کام آئے گا جب پہلا یاد رکھو گے، تو اس کے بھی، اور سند کو بھی جوڑ دیا۔ پہلے حدیث جو لائے اس میں استاد کون ہے؟ حمیدی، اس کا مادہ بھی حمد ہے، اور آخر میں لائے احمد بن اشکاف، اس کا مادہ بھی حمد ہے، شروع میں بھی رب کی تعریف، آخر میں بھی رب کی تعریف۔ کیسا جوڑ دی؟ پھر امام بخاری کی کوشش ہوتی ہے میری کتاب قرآن کے مطابق ہو جائے، قرآن کے مطابق ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری صورت اتاری ہے، آخر میں جو اتری صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آگے پڑھو، فسبح، تو قرآن میں بھی آخر میں فسبح بحمد ربک۔ امام بخاری بھی اپنی کتاب کو تسبیح پر ختم کر رہے ہیں تاکہ میری کتاب قرآن کے مطابق ہو جائے۔ یہاں بھی سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح لے آئے، اور کتاب التوحید کے ساتھ بھی۔ کیوں؟ سبحان اللہ کا معنی یہ کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اللہ ہر عیب سے پاک، نقص سے پاک۔ وَبِحَمْدِهِ کا معنی ہے اللہ میں سارے کمالات، عیب کوئی ہے نہیں، کمالات سارے ہیں، تو عیب کوئی نہ ہو، کمالات سارے ہوں، وہ ایک ہستی ہوگی یا ایک سے زیادہ ہوگی؟ وہ ایک ہی ہوگی، وہ ایک ہی ایسی ہے، وہ اللہ ہے، باقی کوئی ایسا نہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جس میں سارے کمالات ہو۔ وہ جس وقت برطانیہ نے قبضہ کیا نا ہندوستان پر، اور برطانوی انگریز نے، سامراج نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو اب مسلمان نہیں رہنے دینا، عیسائی بنانا ہے، بڑے بڑے پادری آتے تھے، عیسائی مشنیاں آتی تھیں یہاں ہندوستان، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کر وہ لوگوں کا ذہن خراب کر کے ایمان چھیننے کی کوشش کرتے تھے۔ انگریز نے سوچا ملک تو قبضہ کر لیا، اب ان کے ایمان پر بھی قبضہ کرنا ہے، ملک تو چھین لیا، ایمان بھی چھیننا ہے۔ عیسائی مشینریاں آتی تھی، آ کر جگہ جگہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، حضرت مریم بھی خدا ہیں، خدا ایک نہیں 3 ہیں،
اللہ ہے، عیسیٰ ہے، مریم ہے، یہ جگہ جگہ مناظرے کرتے تھے، تثلیث پر علماء توحید ثابت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک عام آدمی تھا، ان پڑھ، وہ بیٹھا تھا، ایک عیسائی پادری نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کہا کیا کہا؟ عام آدمی ان پڑھ، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور پھر اللہ بھی ہیں، خدا بھی ہیں۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا اللہ کی زندگی کتنی ہے؟ اس نے کہا اللہ تو شروع سے ہے۔ اس نے کہا میری زندگی اتنی ہے، اتنے سال میری ابھی عمر ہوئی ہے، میرے 12 بیٹے ہیں، اللہ کی اتنی لمبی عمر ہے کہ کوئی کنارہ ابتدا بھی نہیں، اس کا صرف ایک بیٹا، اس کا صرف ایک بیٹا، میرے 12 بیٹے۔ تو غالباً بڑے عالم نے کہا، مجھے ان کا نام یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ اس نے عام لوگوں کو جو مسئلہ سمجھایا میں قرآن و حدیث کے علمی دلائل دے کر بھی ویسے نہیں سمجھا سکتا تھا جیسے اس نے سمجھایا۔ اور اسی ہے انہوں نے فرمایا، اور اس سے پہلے اکابر میں سے بھی کسی نے کہا، میں نے نام پڑھا تھا مجھے یاد، انہوں نے فرمایا اس نے عام انداز میں سمجھا دیا، علمی انداز میں کہو تو یوں بنتا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بتاؤ بیٹا ہونا عیب ہے یا کمال ہے؟ یہ مولوی کرے گا تو اس طرح صورتیں نکالے گا، بتاؤ بیٹا ہونا، اولاد ہونا یہ عیب ہے یا کمال ہے؟ اب ظاہر ہے جواب دینے والا کوئی ایک بات تو کہے گا عیب ہے یا کمال ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ عیب ہے تو وہ کہے گا پھر ایک بھی کیوں؟ کیونکہ رب تو وہ ہے جو عیب سے پاک ہو، پھر ایک بھی کیوں؟ عیب والا رب نہیں ہو سکتا، خدا نہیں۔ اور اگر وہ کہے گا کمال ہے، پھر کمال ہے تو پھر کہے گا پھر بھی ایک کیوں؟ پھر زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم توحید کا کلمہ بھی ہے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے، کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں، کمالات سارے ہیں، اور عیب کوئی نہ ہو، کمالات سارے ہوں، وہ ایک ہی ہستی ہوگی، اور وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ ایک ہے۔ تو جو حدیث لائے اس کی کتاب التوحید سے بھی مناسبت۔ باقی یہ جو فضیلت ہے، یہ تسبیح صبح شام 100 مرتبہ کوئی کر لے گا، اگر ایک تسبیح صبح ایک شام، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے اگر گناہ سمندر کے پانی کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے اللہ معاف کرتے ہیں۔ یاد کر لو، ایک تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یاد کر لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مگر میرے عزیزوں، یہ فضیلتیں تب ہیں جب فرائض واجبات کا اہتمام ہو، حلال کرتا حرام سے بچتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ حرام بھی رگڑے جائے اور کہے بس تسبیح کر لوں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ نماز چھوڑتا رہے، نہیں، یہ فضیلتیں تب ہوں گی جب شریعت کی پابندی بھی کرے، فضائل فرائض پر عمل کرے، واجبات پر عمل کرے، گناہوں سے بچے، حرام سے بچے، یہ فضیلتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ذکر پر کرے، ایمان پر کرے، تسبیح کرے، یہ پر کرے۔ یہ ہے مدرسوں کی تعلیم۔ لوگ کہتے ہیں یہ بچے جو ناظرے کا رٹا لگاتے ہیں صرف یہی مدرسے کی تعلیم ہے۔ نہیں، مدرسے کی تعلیم اتنے لمبے اتنے مباحث اور دقیق بحثوں پر، محنت پر، ان بچوں سے پوچھو انہوں نے کیا محنتیں کی ہیں، کیا مشکل کتابیں پڑھی ہیں۔ مدرسہ کوئی عام نہیں ہے، بہت بڑے علم کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ سلسلے جاری رہیں، یہ رہیں گے۔ ابھی جو اللہ نے مدارس کو کامیابی اپنے موقف میں عطا کی ہے، وہ کامیابی یہ ہے کہ حکومت کہتی تھی کہ ان کو ہم نے رجسٹرڈ کرنا ہے وزارت تعلیم میں، اور یہ کہتی تھی اس لیے کہ باہر کا دباؤ تھا اور عالمی اداروں کا دباؤ تھا کہ رفتہ رفتہ مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں لو، سرکار اپنے کنٹرول میں لے، وفاقی وزارت تعلیم میں اس کی رجسٹریشن ہو۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ صدر پاکستان نے دونوں ایوانوں سے منظور شدہ بل کو 1 مہینے تک روکے رکھا، دستخط نہیں کیے۔ اس پر جو 8 اعتراض لگائے، ایک اعتراض یہ لگایا کہ اگر میں دستخط کر کے اس کو جاری کر دوں گا تو باہر کی حکومتیں اور عالمی ادارے ناراض ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن سے روکا باہر کے لوگوں نے، وزارت تعلیم میں رجسٹریشن باہر کا دباؤ ہے، اور باہر کے لوگ ہمارے مخلص ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں۔ تو اس بات کو اس نے خود مہر لگا دی
کہ وفاقی وزارت تعلیم میں مدرسے کی رجسٹریشن یہ بیرونی طاقتوں کا دباؤ ہے، یہ عالمی اداروں کا ایجنڈا ہے، یہ عالمی اداروں کا مطالبہ ہے، یہ اسلام آباد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ باہر کا فیصلہ ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ سکولوں کے نصاب بھی باہر سے آ رہے ہیں، تو ہم ڈٹ گئے، ہم نے کہا ہم سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرائیں گے۔ پاکستان بننے کے بعد 75 سال تک مدرسہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتا رہا ہے۔ اور سوسائٹی ایکٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس میں کارخانہ فیکٹری دھوکہ دیا جا رہا ہے، مدرسہ تعلیمی ادارہ ہے، وزارت تعلیم میں جوڑ بنتا ہے، وزارت صنعت میں نہیں بنتا۔ یہ سوسائٹی ایکٹ جو ہے یہ فیکٹریوں کارخانوں کے لیے صرف نہیں ہے، صنعتوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ ہر پرائیویٹ ادارے کے لیے ہے۔ جو بھی پرائیویٹ لوگ بنائیں، گورنمنٹ کے علاوہ سرکار کے جو ادارے نہ ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، ان کے لیے ہے۔ اور مدرسہ بھی پرائیویٹ لوگ بناتے ہیں، اس لیے سوسائٹی ایکٹ میں سکول بھی رجسٹرڈ ہیں، اس میں ہسپتال بھی رجسٹرڈ ہیں، اس میں NGO بھی رجسٹرڈ ہیں، فلاحی اور رفاہی تنظیمیں بھی رجسٹرڈ ہیں۔ پھر تو ہسپتال کو وزارت ہیلتھ میں، وزارت صحت میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سوسائٹی ایکٹ پرائیویٹ اداروں کے لیے ہے۔ آپ بتاؤ مدرسہ پرائیویٹ ادارہ ہے یا سرکاری ادارہ ہے؟ یہ پرائیویٹ ہے، پوچھو مولانا اسد اللہ فاروق صاحب سے، انہوں نے پرائیویٹ لوگوں نے بنایا، ان کی شورا ہے۔ تو وزارت تعلیم میں مدرسے کی رجسٹریشن کا مطلب مدرسے کو سرکار کے حوالے کرنا، ایسا ایسا۔ ابھی دباؤ ہے ہمارا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ دباؤ نہ ہو تو پھر بہت کچھ کہیں گے، کہتے ہیں نا ہمیں کچھ نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ ابھی دباؤ ہے، ابھی شروع ہے۔ شروع میں دانہ ڈالا جاتا ہے۔ کیوں بھئی؟ آپ نے شکاریوں کو دیکھا؟ ذرا جانا کسی نہر پر یا دریائے راوی پر جانا، شکاری جب جال پھینکتا ہے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے، پہلے مچھلیوں کو جو خوراک پسند ہے وہ جال میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ اور پھر کیا کرتا ہے؟ جب وہ جال میں آ جاتی ہے مچھلی، پھر اس کو ذبح کرتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ پہلے دانہ ڈالتے ہیں، کبوتر کو دانہ ڈالو گے آ جائے، پھر تم شکار کرو گے۔ یہ بھی دانہ ڈال رہے ہیں۔ ہم تمہیں 2 استادوں کی تنخواہ دیں گے، ایک استاد کی تنخواہ 12,000، 2 کی 24,000۔ مولویوں آ جاؤ، تمہیں 2 استادوں کی تنخواہ ہر مہینے دیں گے۔ جیسے مدرسہ 24,000 سے چلتا ہے، یہ دانہ ہے۔ آ جاؤ، تمہیں ویزے دلوائیں گے، آ جاؤ، تمہارے بینک اکاؤنٹ کھول دیں گے۔ یہ دانے ڈالے جا رہے ہیں۔ جب یہ آ جائیں گے پھر گردن سے دبا کر کہیں گے یہ پڑھاؤ، یہ نکالو، پھر اپنی مرضی کے مطابق لے کر چلیں گے۔ اس لیے ہمارا موقف یہ تھا، ہم نے جس پر دستخط کیے تھے وہ ایک مفاہمتی یادداشت تھی، وہ باقاعدہ معاہدہ نہیں تھا، اس کی ابھی تفصیلات طے ہونی تھی، ابھی اس کے آگے باتیں قانون سازی کی آنی تھی۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب تک رجسٹریشن کا نیا قانون ہمارے مشورے اور اتفاق سے نہیں آ جاتا، اس وقت تک مدرسہ اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتا رہے گا، اس کی رجسٹریشن کو مانا جائے گا۔ مگر 5 سال تک حکومت نے اپنی اس بات پر عمل نہیں کیا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ بند اکاؤنٹ کھولے جائیں گے۔ بند اکاؤنٹ کیا کھولے جاتے اور اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ اس معاہدے کی، اس یادداشت کی حکومت نے خلاف ورزی کی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ ایجنسیاں مدرسوں میں نہیں آئیں گی، قوائف محکمہ تعلیم لے گا، ہر ایجنسی اس سے لے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں علماء سے، کیا 5 سال 2019 سے 2024 تک اب بھی ایجنسیوں کے اہلکار تمام ایجنسیوں کے وقتاً فوقتاً آپ کے مدرسوں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس پر عمل نہیں کیا حکومت نے۔ تفصیلات ہمارے مشورے سے طے ہونی تھی، کوئی تفصیلات طے نہیں ہوئی۔ اسمبلی سے قانون پاس کروانا تھا ہماری مشاورت اور اتفاق سے، کوئی نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر جو شرائط تھی اعتماد کے لیے ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ پھر ہم نے PDM کی حکومت تھی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، الیکشن سے 1.5 سال پہلے ان کی حکومت رہی ہے، انتخابات سے پہلے ہماری ان سے میٹنگ ہوئی۔ ہم نے کہا
ہمیں اس پر تحفظات ہیں، اگرچہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی مگر ہمارے سامنے جو صورتحال آئی ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں واپس سوسائٹی ایکٹ میں جائیں۔ شہباز شریف صاحب نے وزیر تعلیم، وزیر قانون، وزیر داخلہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ دیا کہ چاہے مدرسہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو جائے، چاہے وزارت تعلیم میں ہو جائے۔ گویا اس معاہدے کو خود وزیر اعظم نے مشورے سے بدل دیا، تو جب بدل دیا فریقین کوئی بات طے کریں، جو جب چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ خود حکومت نے تبدیل کیا، اس لیے ہم نے کسی معاہدے سے انحراف نہیں کیا، ہم نے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان کی اپنی ویب سائٹ پر MOU لکھا ہوا ہے، معاہدہ نہیں ہے وہ ایک مفاہمتی یادداشت ہے، وہ ابتدائی ڈرافٹ ہے، آگے تفصیلات طے ہونی تھی۔ جو کچھ اس میں تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی اور خود وزیر اعظم نے اس معاہدے کو خود تبدیل کر دیا۔ اس لیے ہمارا موقف ہے کہ مدرسہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوگا تو آزاد رہے گا، پرائیویٹ رہے گا، خود مختار رہے گا، اس کی حریت فکر و عمل محفوظ رہے گی۔ اگر وزارت تعلیم میں رجسٹرڈ ہوگا، آج نہیں کل خطرہ ہے، وزارت تعلیم اس کو اپنا حصہ بنا کر اپنا نظام دے گی۔ بہاولپور کا جامعہ عباسیہ گورنمنٹ کے پاس گیا، آج وہ مدرسہ نہیں رہا، آج وہ یونیورسٹی بن گیا ہے۔ سندھ کا مدرسہ باب الاسلام مدرسہ نہیں رہا، اکاڑے کا جامعہ عثمانیہ مدرسہ نہیں رہا۔ گورنمنٹ کا دخل آئے گا، مدرسے نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہم مدرسوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہماری ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ ہم اپنے نقطہ نظر پر دلائل ہی نہیں حقائق رکھتے ہیں۔ 45 سال اس دشت و صحرا میں گزرے ہیں، اور میں ہر جگہ آج کل بتا رہا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حنیف 45 سال تجھے ہو گئے وفاق کے خادم کی حیثیت سے حکومت سے مذاکرات کرتے ہوئے، حکومتیں کیا چاہتی ہیں؟ یہی نہیں، ہر حکومت کا کیا منشا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ میں 2 لفظوں میں کہتا ہوں، حکومتیں چاہتی ہیں مدرسے سکول بن جائیں، ہم چاہتے ہیں سکول مدرسے بن جائیں۔ بس 2 لفظ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے بات۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سکول، وہاں بھی دین کا علم ہو، وہاں بھی اسلام کا ضروری علم ہو، وہاں بھی پتہ چلے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اسلامیات کا ایک مضمون پڑھانے سے نماز بھی پوری نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں سکول مدر، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک حدیث بخاری نہ پڑھاؤ تو تھوڑی پڑھاؤ، اس کی جگہ پر ریاضی پڑھاؤ۔ کہتے ہیں جی وہ نہیں کہتے کہ درس نظامی میں کوئی تبدیل کرو، تم پڑھاؤ، لیکن وہ یہ تو کہتے ہیں میٹرک لازمن کراؤ، انٹرمیڈیٹ لازمن کراؤ۔ وہ لازمی کہتے ہیں، ہم اختیاری کہتے ہیں۔ جب آپ بتائیں ایک طالب علم ثانویہ عامہ بھی پڑھے اور میٹرک کے سارے مضمون بھی پڑھے، وہ پڑھ سکے گا دین کی کتابیں؟ تو میرے دوستو، اس لیے ہم کہتے ہیں مدرسہ آزاد، مدرسہ وہ بھی اپنے بڑوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، حکومت والے، حکومتیں، اور ہم بھی۔ بتاؤ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا تھا؟ دارالعلوم بنانے کی وجہ کیا تھی؟ پوچھو مولانا مفتی رویس خان صاحب سے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز نے قبضہ کیا، ہمارے علماء نے باقاعدہ جہاد کیا۔ حضرت نانوتوی گنگوہی رحمہ اللہ نے جہاد کے شاملی کے میدان میں، اور انگریز سے ہندوستان کا کئی قبضہ چھڑا کر وہاں پر اپنی ریاست بھی بنا لی، یعنی انگریز کا قبضہ ختم کیا۔ لیکن پھر جب مجموعی طور پر شکست ہوئی تو انہوں نے سوچا انگریز تو دینی علم ختم کر رہا ہے، انہوں نے مدرسہ بنایا تھا دینی علوم کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کے علوم کو باقی رکھنے کے لیے۔ اور آج الحمدللہ یہ قرآن و حدیث کے علوم مدرسے کی وجہ سے باقی ہے۔ کبھی آپ نے سنا آج پنجاب یونیورسٹی میں بخاری کا ختم ہے؟ کسی نے سنا ہو تو بتاؤ۔ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ہے، پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ لاہور والوں بتاؤ پنجاب یونیورسٹی میں کبھی بخاری کا ختم ہوا؟ کبھی ترمذی اور مسلم اور ابو داؤد کا ختم ہوا؟ کبھی وہاں پوری ہدایہ پڑھائی گئی؟ یہ کہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ اس کو مولوی نے سینے سے لگایا کہ میں اپنے نبی کے علوم کو، قرآن کے علوم کو سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں بھوکا رہ لوں، تنخواہ 15,000 20,000 لے لوں گا، لیکن میں اپنے دین کے ساتھ وفادار ہوں گا۔ تو میرے دوستو،
ہم دینی علوم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مدارس اور دینی علوم کی پہرے داری کرتے رہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز طلبہ، میں نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، جو دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے، خیر المدارس میں صدر مدرس تھے۔ اتنے بڑے استاد تھے کہ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے استاد علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری کے شاگرد تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب کے بیٹے حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے استاد علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مولانا محمد شریف صاحب کشمیری جو میرے استاد جن سے میں نے بخاری پڑھی ان کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے استاد علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان سے میں نے بخاری جلد اول پڑھی، ترمذی ان سے پڑھی، بخاری جلد ثانی حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جو میرے دادا مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ جن سے میں نے حدیث کی کتابیں پڑھیں اور جن سے مجھے اجازت ملی، میں ان تمام سندوں کے ساتھ آپ کو اپنی طرف سے روایت کی اجازت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بالکل اختتام ہے۔